الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، حضور کی سیرت یا حضور سے ہمارے تعلق کے سلسلے میں ہمارے دل و دماغ میں ایک ترتیب ہونی چاہیے، سوچ کی ایک ترتیب۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی حکم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہم کو ہونی چاہیے۔ اس کا معیار کیا بتایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے واسطے ان کی جان سے بھی زیادہ افضل ہیں، اولیٰ ہیں۔ پھر حدیث میں بھی فرمایا، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہے، جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا مومن نہیں، جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ من والدہ، اپنے والد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہو۔ یہ ہمارے ہندوستان میں والد کی محبت کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں ابھی بھی عربوں میں پہلے تو جہاں 4 آدمی جمع ہوتے تھے یہی بحث شروع ہو جاتی تھی کہ تیرے باپ دادا افضل تھے کہ میرے باپ افضل تھے۔ انسانوں کی قیمت، عزت اسی سے مقرر ہوتی تھی کہ کس کا قبیلہ کتنا اونچا ہے۔ تو والدین کی بڑائی بہت بولنے کی عادت تھی، اس پہ جان چھڑکتے تھے، جنگیں ہو جاتی تھی۔ تو اس حساب سے آپ سوچئے کہ تمہارے باپ داداؤں سے جتنی تم کو محبت ہے اس سے زیادہ محبت مجھ سے ہو، حضور فرمائے وولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت مجھ سے ہو، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت مجھ سے ہو۔ اس سے مراد طبعی محبت نہیں ہے، عقلی محبت ہے۔ الطبعاً تو رات دن بچے چونکہ گود میں رہتے ہیں تو ان کی محبت مختلف جذبات کی شکل میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ جو ہے سمجھ کے اعتبار سے محبت ہے کہ بچوں سے افضل ہیں حضور، اپنی جان سے افضل ہیں، تو یہ جو شدید محبت کا حکم ہے، تو ہم لوگوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ حضور پاک سے ہماری محبت شدید محبت ہو جائے۔ اس کے لیے آدمی کو باضابطہ کوئی اپنا ذاتی حالات کے اعتبار سے پروگرام بنا کر محبت رسول کو اپنے اندر ترقی دینا چاہیے۔ محبت میں کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ چیز جس کو ہم قریب سے جانتے ہیں، کوئی شخصیت ایسی ہے کہ اچھی صفات والی بھی ہے اور پھر اس کو بہت قریب سے ہم جانتے ہیں تو محبت ہوتی ہے۔ اس لیے حضور پاک کی حالات، واقعات، خاص طور پر آپ کی صفات، اس کو کثرت سے پڑھنا، سننا، بولنا، گھر میں بچوں کے سامنے، دوستوں کے محفلوں میں، بہانے سے
اب جو دل میں محبت ہوتی ہے تو واقعات یاد آتے رہتے ہیں موقع کے حساب سے. غصہ آ گیا کسی کو تو غصے کے وقت حضور کیا کرتے تھے وہ یاد آ جائے گا. ارے اللہ کے نبی تو ایسے موقع پہ یہ کرتے تھے. کئی بڑے دشمن کا سامنا ہو گیا, چیلنج آ گیا, تو اس موقع کے حضور کے واقعات یاد آ جائیں گے اگر دل کے اندر محبت ہوگی. کبھی کوئی مایوس کر دینے والا واقعہ سامنے آیا تو فوراً یاد آئے گا کہ مایوسی کی حالات حضور میں فلاں موقع پر حضور کی زندگی میں آئے تھے تو آپ نے کیا کیا, وہ بولے آدمی. تو جاننا بھی اور تذکرہ بھی کرنا کثرت سے. عربی میں ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر اکثر اس کا ہی ذکر کرتا ہے. تو حضور کے تذکرے ہونا چاہیے زندگی میں, اس سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی. پھر حضور کے ذریعے سے جو زبردست دین ملا, رہنمائی ملی, اتنی پاک صاف زندگی ملی, اس حساب سے سوچنا چاہیے کہ حضور کی وجہ سے یہ سب ملا ہم کو جینے کا طریقہ. اس کو بار بار بولتے رہنا چاہیے. جب بھی زندگی میں دین کے کسی حکم کی وجہ سے ہماری زندگی میں آسانی پیدا ہوئی, رونق پیدا ہوئی, حضور کا احسان بولنا چاہیے آپس میں کہ حضور نہیں ہوتے تو ہم کو یہ سب کہاں ملتا تھا. اب یہ جمعہ کہاں ملتا تھا, یہ نہا دھو کے مسجدوں میں بیٹھنا اور ہر ہفتہ ایک تازہ زندگی کو سنوارنے والا علم ملنا, یہ حضور ہی کی برکت ہے. اور حضور کی اس دین کو پھیلانے میں جو قربانیاں ہیں اس کو بار بار بولتے رہنا. سب کچھ لٹا دیا, وہ واقعات بولتے رہنا چاہیے. اگر حضور کی وہ محنت نہیں ہوتی تو ہم لوگ سب گمراہ ہوتے, دوزخ کے راستے پہ ہوتے, زندگیاں بھی بدترین ہوتی. تو حضور کی دعوتی محنت کے تذکرے ہوتے رہنا چاہیے. اور پھر حضور کو جو شفقت تھی قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے میں, جو تڑپ تھی کہ میری امت جہنم میں نہ جائے, اس کے بہت سارے واقعات ہیں. تڑپ کے روتے تھے امت کے واسطے, دعائیں کرتے رہتے تھے میری امت کو عذاب نہ ہو, دنیا میں بھی بڑی بڑی مصیبتیں نہ آئیں. اس کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے. حضور کی دعائیں ہیں جو آج جو ہے 1.5 صدی ہونے کے باوجود بھی دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور اپنے اس پر ہیں, دین پر ہیں. ورنہ دوسری قومیں بہت کم مدت میں پورا حق سے ہی ہٹ جاتی تھیں. 4-5 سال میں ہی قصہ ختم ہو جاتا تھا. اس سے پہلے خالی مذہب کے نام پر نام رہ جاتا تھا, اصل مذہب نہیں رہتا تھا. قومیں ختم ہو جاتی تھیں پہلے, عاد و سمود وغیرہ قوم بالکل ختم ہی ہو جاتی تھی. تو حضور کی دعائیں جو ہے امت کا ساتھ دے رہی ہیں, وہ سوچنا چاہیے. اور ایک بہت بڑی چیز جو قیامت کے دن حضور کی تڑپ ہے امت کی شفاعت کے لیے, کہ پل صراط پہ بھی مل رہے ہیں, میزان کے پاس بھی کبھی مل رہے ہیں, اعمال جہاں تل رہے ہیں وہاں مل رہے ہیں, جگہ جگہ جو ہے امت کی مدد کر رہے ہیں. حساب شروع ہونے کے لیے بھی حضور کی 1000 سال تک تو حساب ہی شروع نہیں ہوگا, غصے کی وجہ سے, اللہ کے غضب کی وجہ سے. تو بڑی محنت سے, اداؤں سے حضور منانے والے ہیں, تب جا کے حساب شروع ہوگا. اور ہم سب کو حضور کی شفاعت کی بھی ضرورت ہے. تو یہ سب پہلو بولتے رہنے سے, سوچتے رہنے سے, اور حضور کی جو سنتیں ہیں اس کی گہرائی پاکیزگی کو سوچتے رہنے سے, حضور کے کمالات جو ہیں صفات اعلیٰ, اس کو بولتے رہنے سے انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی. تو آدمی کو ایک پروگرام بنانا چاہیے کہ میری دل میں حضور کی محبت بڑھتی چلی جائے. تو ایک تو ہے دوستو حضور کی شدید محبت ہمارے اندر ہو. دوسرا یہ سمجھنا ہے اچھا دل دماغ سے کہ حضور کی محبت ہمارے لیے ضروری کیوں ہے. دل کھلا ہوا اس پہ, ضروری, اپنی جان سے محبت سے زیادہ محبت کیوں ضروری ہے, اس کا ریزن بھی کلیئر ذہن میں رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے, اچھے انسانوں کی منزل ہے جنت. ہمیشہ جہاں جا کے رکنا ہے وہ ہے جنت. دنیا میں تھوڑے دن ہیں, اس کے بعد قبر میں تھوڑے دن ہیں, پھر حشر کے میدان میں ایک 50,000 سال ہے. اس کے بعد جو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے ہمارا وہ ہے جنت. اب اس سے پہلے بار بار یہ نقطہ آیا کہ
جنت میں رہنے کا مطلب ہے ہمیشہ رات دن اللہ کے گھر میں رہنا، اللہ کے ساتھ رہنا، پڑوسی بن کے رہنا۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت عظمتوں والے ہیں، بہت اونچی صفات والے ہیں، گری پڑی کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہے، بہت اچھے اخلاق ہیں اللہ کے، حلم ہے اللہ کے اندر، علم ہے اللہ کے اندر، پاکیزگی بہت ہے اللہ کے اندر، اعلیٰ ظرفی اللہ کے اندر، سخاوت ہے اللہ کے اندر۔ تو اللہ ایک بہت بڑے کیریکٹر کا نام ہے۔ اب ان کے ساتھ رات دن رہنا ہے تو اس کی تیاری کیسے ہو؟ جنت میں ہر ایک کو داخلہ نہیں ملے گا، جو اللہ کے ساتھ رہنے کے لائق بن کے آئے اس کو ملے گا۔ تو اس مسئلے کا حل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کی ایسی شخصیت بنائی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک بندے میں جو چاہیے، جیسا اللہ کو پہچاننا، جیسا اللہ کا ادب چاہیے، جیسی اللہ کی محبت چاہیے، جیسا اللہ کا رب دبدبہ ایک بندے کے اندر چاہیے، پھر اس ادب کے ساتھ، اس دبدبے کے ساتھ، اس اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ بھی صحیح شوہر بن کے رہے، بچوں کے لیے بھی صحیح باپ بن کے رہے، توجہ دے، ان کو کھلائے پلائے، ان کے ساتھ کھیلے، پوری محبت دے، لیکن دوسری طرف اللہ سے غافل نہ ہو۔ اللہ کا رعب بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، لیکن بچوں کے اندر گھل رہا ہے، مل رہا ہے۔ دوستوں میں ایک اچھا دوست بن کے رہے مسلمان، اخلاق والا، دوستوں کے حق کو پہچاننے والا، دوستوں کو دعوتیں دینے والا، خوش رکھنے والا۔ تو اللہ سے تعلق رہتے ہوئے پھر بندوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ کیونکہ جنت میں بھی اکیلے اللہ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، وہاں بھی پھر بندوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس کے لیے ایسے نمونے کی ضرورت ہے جس کو آدمی آسانی سے سمجھ سکے کہ اللہ کیسا بندہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ویسے اخلاق، ویسی شخصیت دے کے پیدا کیا کہ ہر وقت اللہ کی یاد بھی ہے، اللہ کی عظمت کا دھیان بھی ہے، اللہ کی محبت کا شدید غلبہ بھی ہے، اس کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بہترین شوہر بھی ہیں، بچوں کے ساتھ بہترین باپ بھی ہیں، دوستوں کے ساتھ بہترین دوست بھی ہیں، اپنے ملازمین کے لیے بہترین سیٹ بھی ہیں، اپنے ماتحدین کے لیے بہترین ہر وقت رہبری کرنے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ کی صفات کے مطابق زندگی، اللہ پاکیزہ ہیں تو پوری زندگی میں پاکیزگی کا خیال، ہمیشہ مسواک، ہمیشہ پاکی صفائی، باریک باریک گندگی سے دور ہونا، بلکہ حساس اتنے کہ بعض چیزوں کی بو برداشت نہیں کرنا۔ تو پاکیزگی ویسی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سخاوت والے ہیں، تو اللہ کے ساتھ رہنے والے میں بھی سخاوت ہو، تو اعلیٰ درجے کی سخاوت۔ اللہ تعالیٰ دل والے ہیں، بزدل اللہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اللہ کو نفرت ہے بزدل سے، بہت بڑے بہادر بھی آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہیں، ہر وقت خاموش نہیں بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی کائنات بنا کے چلا رہے ہیں، اربوں مخلوقات کو پال رہے ہیں۔ تو اللہ کو ایسا ہی بندہ پسند ہے جو کامچور نہ ہو، جو تھوڑی ایکٹیویٹی پہ خاموش بیٹھنے والا نہ ہو، جو بہت ایکٹیو ہو، جو بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے، وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، اللہ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ تو حضور کی زندگی کارناموں سے بھری ہوئی ہے کہ 10 سال میں صرف مدینے کے، ہم لوگ بعض وقت 1-2 کامپلیکس بنانے میں 10 سال لگ جاتے ہیں، معلوم 10 سال میں پوری عرب قوم کو چینج کر دیا آپ نے، 16 لاکھ مربع میل کو چینج کر دیا اس میں پورا۔ ایک بد نظم وحشی قوم کو ایک حکومت کے تحت علاقے جیتے، دل جیتے، زندگیاں جیتی، زندگیاں بدل دیں 10 سال کے اندر۔ تو بڑے بڑے کارنامے ہیں آپ کے۔ تو ایسا ایک نمونہ چاہیے تھا جو اللہ کے ساتھ رہ سکے، ایسا بندہ، ویسا بندہ اللہ نے بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنا کے پھر اعلان کیا ہے کہ اب جو چاہتا ہے کہ اللہ محبت کرے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ رہے، یہ تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ ان کے جیسا حوصلہ، ان کی جیسی محنت، ان کی جیسی قربانی، ان کے جیسے اخلاق یہ پیدا کرو۔ ایسا انسان اللہ کو پسند ہے، ایسا انسان اللہ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔
تو اس اعتبار سے حضور کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور حضور کے اخلاق ہمارے اندر جو شفٹ ہوں گے وہ محبت سے شفٹ ہوں گے۔ اللہ نے دنیا میں ایک محبت، ایک ایسا پاور رکھا ہے کہ جس سے ہم کو شدید محبت ہوتی ہے، اس کی خوبیاں زیادہ محنت کے بغیر ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ محبت ذریعہ ہے اس کا۔ برے دوستوں سے محبت ہو گئی بچے کو، بڑے آسانی سے برا ہو جائے گا۔ نیکوں سے شدید محبت ہو گئی، نیکی آ جائے گی۔ اچھے اچھے کرکٹرز وغیرہ ہیں، مشہور جو ہے کھلاڑی ہیں، ان کی محبت رہتی ہے بچوں میں تو ان کا اسٹائل آ جاتا ہے، کھیلنے میں، چلنے میں، کود پھرنے میں۔ تو محبت جہاں ہوتی ہے وہاں آسانی سے عادتیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میری پسندیدہ جو ہستی ہے جنت میں ہمیشہ کے لیے، جس کو دوست بنا کے میں رکھنے والا ہوں، میرے رفیق ہیں، وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ہر ادا میری پیاری ہے، محبوب ہے مجھے۔ تم ان سے شدید محبت کرو تاکہ تمہارے اندر وہ چیزیں آ جائیں۔ تو رسول اللہ سے شدید محبت ہمارے نفع کے لیے ہے۔ اب حضور کی جو بھی ادائیں ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ سب میرے پاس جتنا علم ہے سیدھے سیدھے اللہ نے سکھایا ہے مجھے، اور کوئی دنیاوی استاد نہیں ہے۔ اور میرے اندر جو بھی اخلاق ہے، سلیقہ ہے، سیدھے سیدھے میرے اللہ نے سکھایا ہے۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ تو اللہ کے ڈھالے ہوئے ہیں، آپ کی سوچ، آپ کا علم، آپ کی ادائیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تاکہ انسانوں کے لیے نمونہ مل جائے کہ ایسا بندہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ان وجوہات کو سمجھ کے، بات پوری سمجھ کے رہنا چاہیے۔ اسلام ایک عقیدے کا نام ہے، لیکن آدمی کو ہر چیز سمجھ کے رہنا چاہیے تاکہ دل سے وہ اس پہ محنت کر سکے۔ تو اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت چاہیے، تاکہ ان کے اندر جو کامل صفات ہیں وہ ہمارے اندر منتقل ہو جائیں۔ یہ بغیر محبت کی شدت کے نہیں ہوگا، معمولی محبت سے یہ چیز منتقل نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ کی محبت ہم اپنے اندر بڑھاتے رہیں۔ اس کے لیے ہم کو ایک طرف تو حضور کی سیرت خوب معلوم کرنا چاہیے، کثرت سے بولنا چاہیے، پھر آپ کی سنتیں جان جان کے، اس کی خوبیاں جان جان کے اپنی زندگی میں ان سنتوں کو لانا چاہیے، اور پھر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کوئی چھوٹا سا درود صحیح، کثرت سے پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو اس سے پہلے بیان میں حضور جو نمونہ ہیں، نمونہ ہونے کے ہزاروں پہلو ہے، اینگل ہے۔ قیامت تک کے لیے الگ الگ حالات میں، الگ الگ اشخاص کے لیے، سب کے لیے نمونہ ہے۔ تو وہ سیکھنے کی چیزیں حضور کی زندگی میں ہزاروں ہیں، بے شمار ہے۔ چند ایک کا تذکرہ ہم کر سکتے ہیں، ورنہ پوری زندگی لگ جائے گی۔ تو گزشتہ بیان میں حضور کا جو عبادت کا پہلو بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی کہ لمبی لمبی عبادت ان کے لیے ہلکی ہو گئی تھی۔ رات میں جو عبادت کرتے تھے پاؤں کو ورم آ جاتا تھا، پاؤں پھول جاتے تھے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا یہ کبھی ہوتا تھا کہ نہیں، یہ تو ہمیشہ کی عادت تھی، اکثر ہوتا تھا وہ۔ تو یہ کیسا ہوتا تھا؟ شدید محبت کی وجہ سے جب اللہ سے باتیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تو حضور کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کتنی دیر ہوئی۔ محبت کی وجہ سے کھوئے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ پیر درد ہوتے جا رہے ہیں اور کھڑے نہیں، محبت میں درد ہوتا ہی نہیں ہے، ہو جاتا ہے آدمی۔ جیسے کھلاڑی، اس کو کھیل کا بہت زیادہ انہماک ہو، کھیل کے دوران میں اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ زخم آ گیا ہے، خون جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، کھیل ختم ہونے کے بعد درد محسوس ہوتا ہے۔ تو لگاؤ ایسے تھا اللہ سے کہ راتوں کی عبادت آسان ہو گئی تھی، روزے کئی کئی دن کے مسلسل رکھتے تھے۔ ایک پہلو آیا عبادت کا۔ دوسرا، اللہ سے محبت کی وجہ سے، اللہ کے دیدار کے شوق کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کی دھن کی وجہ سے دنیا آپ کی نظروں میں بہت ہلکی ہو گئی تھی۔ دنیا سے کوئی دلی تعلق نہیں تھا اللہ کے رسول کو۔ چنانچہ گزشتہ ذکر آیا نا کہ 2 مہینے گزر کے تیسرا مہینہ آ جاتا تھا، گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔
اور یہ کس کے گھر میں؟ حضرت عائشہ ہیں جو حضور کے زوجات میں سب سے محبوب بیوی ہیں، تو وہاں بیوی کے اتنے نخرے برداشت کر رہے ہیں، کیا نخرے برداشت کر رہے ہیں؟ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا ہے۔ ہمارے پاس ہم لوگ بچوں کی محبت میں اگر کسی کی محبوب بیوی ہے تو آدمی بیوی کے اشاروں پر قیمتی چیزیں لا کے پھینکتا رہتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے چھوڑ دیتا ہے، بڑے بڑے جو ہے خرچے کر دیتا ہے، اور وہاں جو ہے محبوب سب سے محبوب بیوی ہے مگر ان کے گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا۔ تو محبتیں اپنی طرف اپنی جگہ، لیکن یہ کہ حضور کا جو رنگ ہے دنیا سے بے رغبتی کا رنگ ہے۔ ایسے ہی چند پہلو آج دہرا لیں گے۔ عاجزی حضور کا خاص رنگ ہے۔ جس بندے کے دل میں بھی اللہ کی بڑائی کھل جاتی ہے، اللہ کی عظمت پہ نظر ٹک جاتی ہے، وہ آدمی اپنی نظر میں زیرو ہو جاتا ہے، اس کے اندر ذرا بھی میں پناہ نہیں رہتا، ایک دم عاجزی آ جاتی ہے۔ اور حضور کی خاص خوبی جو اللہ تعالیٰ عبد بولتے ہیں، یہ میرا بندہ بولتے ہیں، کسی کا اللہ کا بندہ بن جانا سب سے بڑا مرتبہ ہے، غلام بن جانا اللہ کا۔ تو جس میں عبدیت آ جاتی ہے اس کے اندر سے تکبر بالکل ختم ہو جاتا ہے، میں بھی کچھ ہوں بالکل ختم ہو جاتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں یہ رہتا ہے اس کے دل میں، بھول کے بھی اس کے دل میں نہیں آتا کہ میں کچھ ہوں۔ اس وجہ سے عاجزی بہت آ جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو عاجزی تھی اس کا ایک رنگ یہ تھا کہ کوئی بھی کام میں مشکل راستہ اختیار نہیں کرتے تھے، ارے میرے لیے کیا ہے میں تو کر کے رہوں گا، ایسا نہیں رہتا تھا، آسان سے آسان تدبیر ڈھونڈتے تھے، پرابلم کریٹ ہونے نہیں دیتے تھے، ہر چیز میں آسان سے آسان جو راستہ ہو سکتا ہے وہ طریقہ ہے اس کو اختیار کرتے تھے، اور اطراف والوں کے ساتھ بھی بہت نرمی کا برتاؤ کرتے تھے۔ اور حضور نے فرمایا کہ نرمی سے اللہ تعالیٰ جو کام بناتے ہیں سختی سے وہ نہیں بناتے۔ تو حضور کی زندگی میں نرمی کا بہت غلبہ ہے، ہر ایک کے ساتھ نرمی، مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہی تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم کا معاملہ آئے تو آدمی نرمی چھوڑ دے، اللہ کی خاطر سختی کرنے کی ضرورت پڑے تو سخت ہو جائے۔ تو وہ سختی کے بھی لمحے حضور کی زندگی میں جب آپ جو ہے لوہے سے زیادہ سخت ہو گئے اللہ کی خاطر، جہاں اللہ کی عزت کا مسئلہ آیا، لیکن جہاں اپنا معاملہ ہے ایک دم نرمی۔ اور اسی عاجزی کا ایک پہلو یہ تھا کہ کبھی بھی پہلے سلام کرتے تھے، چھوٹے بچے بھی نظر آئیں تو یہ نہیں کہ بھائی وہ تو بچے ہیں، نہیں، پہل کر کے خود سلام کرتے تھے۔ کوئی بھی آدمی ملتا تو پوری توجہ دے کے ملتے تھے، یہ نہیں کہ میں بہت بڑا آدمی، میں بہت بزی ہوں، یہ کوئی چلر آدمی ہے اب اس کو خالی ایسا۔ بعض لوگ اتنا مسافہ کرتے، بعض لوگ اتنا ہی کرتے مسافہ، اتنا چھٹ پڑ کے کھینچ لیتے بعض لوگ، معلوم کیا جلدی رہتی۔ ہمارے نبی کیا ہے جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو اپنی طرف سے تو اس کا ہاتھ چھوڑتے ہی نہیں تھے، اس کو وہ خود چھڑا لیتا تھا تو آپ چھوڑتے تھے، اتنا ایک ایک کو اہمیت دیتے تھے۔ اور ایک آدمی ملنے والا ادھر ہے تو ادھر دیکھتے ہوئے بعض وقت مصروفیت میں ایسا مل کے چلے آتے ہیں، حضور ایسا نہیں، جس سے مصافحہ کرتے تھے پورا اس کی طرف مڑ جاتے تھے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے پورا اس کی طرف مڑ جاتے تھے۔ اور محفلیں ہوتی تو کبھی بھی پیچھے بیٹھنا پسند کرتے تھے، یعنی آ کے مین جگہ پر سب سے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے، نہیں، پیچھے رہتے تھے۔ اور راستے میں بھی چلنا ہوتا تھا تو آپ حالانکہ سب آپ کے اوپر جان دینے والے تھے، لیکن حضور کیا ہو جاتے تھے؟ پیچھے ہو جاتے تھے، آگے سب کے ساتھ لیڈر کی طرح نہیں چلتے تھے، عاجزی کی وجہ سے۔ اور مدینے میں ہیں، عرب کے اس وقت تو بادشاہی ہیں آپ، اس لیے کہ حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، اتنے چاہنے والے ہیں، اشارے پہ مر مٹنے والے ہیں، لیکن بازار جاتے تھے ترکاری وغیرہ تو خود جا کر خود ہاتھ خرید کے خود لے کے آتے تھے۔ اب آپ دیکھیں گے کتنے لوگ جو تھوڑے مالدار ہو گئے یا تھوڑا سوسائٹی میں عزت مل گئی ان کو، تو وہ لوگ مارکیٹ نہیں جاتے، ارے مارکیٹ ہم کیوں جائیں گے، نوکر کو بھیجتے ہیں، لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ بلکہ کئی مرتبہ تو دینی اعتبار سے جو عزت والے لوگ ہیں وہ لوگ بھی مارکیٹ کو جانا توہین سمجھتے ہیں۔ کئی لوگوں کے چہرے ہیں میرے ذہن میں، دینی اعتبار سے ان کو عزت ملی، وہ بولتے میں بازار جاؤں گا کیا سوچتے ہیں،
ہمارے نبی میں عاجزی ایسی تھی کہ خود بازار جاتے تھے، خود خریدتے تھے، اس کے اندر بڑائی کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ جب مسجد مدینہ داخل ہوتے ہی مسجد نبوی جب بنانے کی بات آئی تو جیسے سب لوگ مل کے کام کر رہے تھے، حضور بھی سب کے ساتھ ایک مزدور کی طرح سے کام کر رہے تھے، یعنی کہ تم کرو میں بیٹھ کے خالی دیکھتا رہوں گا۔ ایسی جنگ خندق کے موقع پر کافروں کے لشکر کو روکنے کے لیے طے ہوا کہ ادھر سے ادھر تک ایک خندق کھودی جائے، گڑھا کیا جائے، تو سب لوگ جیسا کھود رہے تھے اللہ کے نبی بھی سب لے کے کھود رہے تھے عاجزی کی وجہ سے، حالانکہ سب یہ چاہتے تھے کہ آپ کام نہ کریں، لیکن اب عاجزی۔ اب راستے میں چلے گئے، سفر میں پکوان کا وقت آیا، کوئی لکڑیاں لا رہا ہے، کوئی چولہا سلگا رہا ہے، الگ الگ کام کرتے تھے، تو اللہ کے نبی بھی سب کے ساتھ کام میں شریک ہوتے تھے، روکنے پہ بھی نہیں رکتے تھے، بولتے تھے کہ ثواب کی ضرورت تم کو ہی ہے، کہ ثواب مجھے بھی چاہیے۔ ایسے ہی اس سوسائٹی میں جو غلام اور باندی تھے ان کا انسان میں شماری نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، جیسے جانور بکری خرید کے لا لیتے ہیں، جانور میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی سوسائٹی میں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، کوئی غلام بھی بلائے دعوت کے لیے بلائے پہنچ جاتے تھے، باندی بلائے تو پہنچ جاتے تھے۔ بلکہ ایک دیوانی تھی مدینے میں، ایک عورت ذرا سمجھدار نہیں تھی، دیوانی تھی، تو وہ جب چاہے آتی تھی اور حضور کو اشارہ کر کے بلاتی تھی، حضور بڑے بڑے کاموں میں مصروف ہیں ظاہر ہے، خالی ایسا اشارہ کر کے بلاتی تھی، اور اس کے بعد میرے ساتھ چلو بول کے مدینے میں جہاں چاہے لے کے جاتی تھی، وہ جہاں تک لے جاتی وہاں تک آپ چاہتے تھے۔ صحابہ ارے بھائی حضور اتنی مصروف شخصیت ہے، یہ کہاں کہاں لے کے جا رہی ہے، لیکن حضور ایسا نہیں سوچتے تھے، معلوم ہے دیوانی ہے، بولی ہے، پھر بھی اس کا دل نہ ٹوٹے، وہ لے جاتے تو جاتے تھے حضور، اتنی بڑی شخصیت ہوتے ہوئے۔ اور گھر میں بھی جو ہے جو لوگ بڑے عہدے والے ہوتے ہیں، کلکٹر ہیں اور یہ ہیں، تو وہ لوگ گھر کا کام کرنے کو آر سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی گھر کے کام کرنے کو آر نہیں سمجھتے تھے، گھر میں ضرورت پڑنے پہ جھاڑو بھی دے دیتے تھے، اور اپنے کپڑوں کو پیون لگانا ہے لگا لیتے تھے، جوتے کو سی لینا ہے سی لیتے تھے خود ہی۔ گھر میں جانور ہیں آئے ہوئے ہیں تو جانوروں کا دودھ دوہنا کرنا خود کر لیتے تھے، گھر کے کام بھی۔ اور یہ مطلب نہیں کہ گھر کی عورتیں نہیں کرتی تھی مردوں، یہ نہیں ہے، گھر کا کام اصلاً عورتوں ہی کی ذمہ داری ہے، لیکن موقع کے حساب سے حضور ساتھ دیتے تھے، اس میں اپنی بڑائی کے خلاف نہیں سمجھتے تھے، کبھی کسی محفل میں پیر نہیں پھیلایا لوگوں کی طرف، بالکل پیروں کو سمیٹ کے رہتے تھے، اور کبھی بھی صف ہوتی تو برابر سب کے برابر رہتے تھے۔ ایک دن تو انتہا ہو گئی حضور کے صبر کی، عاجزی کی۔ حضور کا معمول کیا تھا، جب بھی کوئی آدمی کچھ مانگتا، اپنے پاس نہیں ہوتا تو بھی اس کو انکار نہیں کرتے تھے، بولتے تھے کہ بازار میں جا کے میرا نام بول کے لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ تو اس طرح سے ایک موقع پہ ایک ضرورت پڑی تو ایک آدمی کو حضور نے ایسے ایک یہودی سے قرضہ دلا دیا، ان کا نام تھا زید بن سانہ، جو یہودی تھے، تو ان سے کھجور کا قرضہ لے کے کسی کو دے دیا حضور نے۔ اس وجہ سے اکثر حضور قرضے میں رہتے تھے، اس لیے کہ جس کو چاہے اس طرح نام پہ قرضے پہ دلا دیتے تھے۔ تو وہ جو یہودی تھے زید بن سانہ، وہ یہودیوں کے ایک عالم تھے، ان کے دماغ میں آیا کہ آخری نبی کے بارے میں ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے کہ تم جتنا ان کے ساتھ جہالت کرو گے اتنی ان کی عاجزی اور برداشت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ایسا کچھ کتابوں نے اپنے پڑھا۔ تو وہ جو ہے مسجد میں سیدھے آ گئے، آ کے جو ہے پورے صحابہ موجود ہیں، جانثار موجود ہیں، سخت بولتے ہوئے توہین کرتے ہوئے، اے محمد میرا قرضہ جو ہے کھجوروں کا وہ ادا کر دو۔ اب پوری پبلک ہے، مسجد میں ہیں، سب لوگ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی تو ٹائم ہے، ٹائم بھی تھوڑا سا باقی تھا، لیکن وہ سخت بولتے رہے۔ پھر باپ داداؤں کو، خاندان کو تانے دے لگے، میں جانتا ہوں یہ قریش ایسے ہوتے ہیں، یہ عرب ایسے ہوتے ہیں، لینا کھانا معلوم ہے، واپس کرنا معلوم نہیں۔ اب ایسی بات بول رہے ہیں کہ پورے صحابہ کھول رہے ہیں،
لیکن حضور کسی کو جواب دینے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو وہ صاحب ظہر میں آئے تو اب نماز ہونے کے بعد حضور گھر کو جانا چاہ رہے ہیں، تو نہیں جا سکتے، میرا خردہ دینا تو گھر جانا۔ تو ظہر سے عصر ہو گئی، لڑائی چلتی رہی، ان کی بکواس چلتی رہی، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، رات ہو گئی تو بھی گھر میں جانے نہیں دیا، میرا قرضہ دینا تو یہاں سے جانا۔ رات پوری مسجد میں گزری۔ اب وہ دوسرے دن جا کر کہیں سے حضور کے پاس جو ہے کھجور آئے، کسی نے بھیجے کھجور، جب ادا کیا تو انہوں نے چھوڑا، لیکن قرضہ لینے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ کل سے آج تک میں جو سلوک کر رہا تھا، مجھے قرضے کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنی کتابوں میں جو ہے وہ چیک کر رہا تھا کہ جتنا جہالت کریں گے اتنا ہی زیادہ حلم آئے گا، تو وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ آپ کے اندر ہے ماشاءاللہ۔ تو دوسرے دن تک اپنے ایسے لوگ صحابہ ہیں جو آپ پہ جان دینے تیار ہیں، اتنی عزت کرنے والے ہیں، ان کے سامنے توہین ہو رہی ہے، وہ لوگ اٹھ کے جواب دینا چاہ رہے ہیں، روکنا چاہ رہے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں نہیں، تم مجھے نصیحت کرو کہ میں قرضہ ادا کروں، ان کا حق ہے میرے اوپر، بولے انہوں نے قرضہ دیا ہے، ان کا حق ہے، ان کو مت بولو، تم لوگ مجھے بولو۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری۔ بھائی سننے میں تو بہت آرام سے سن لیتے ہیں، لیکن اختیار کرنے کی بات آئے، جب کوئی ہماری عزت نکال رہا ہو، جب انتہائی غصے کا عالم ہو، اس وقت قابو پانا کتنا مشکل ہے، اس کو سمجھے۔ عرب کے بادشاہ ہیں اس وقت، آپ نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، پورے پاورز ہیں، اس کے باوجود عاجزی ایسی ہے اللہ کے اندر۔ اور حضور میں عفو و درگزر بھی بہت تھا، معاف کر دینا، غلطیوں کو معاف کر دینا۔ وہ قسمت سے عرب لوگ ملے تھے، وہ جو بدو تھے عرب کے، آج بھی وہ لوگ بہت جاہل لٹ ہے، بدوؤں کے مزاج میں سختی، لڑنا بھیڑنا۔ جیسے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو میواتی لوگ ملے تھے، بات بات پہ لڑنا، سختی وغیرہ، تو حضور کو بھی جو ہے بدو لوگ ملے، تو وقتاً فوقتاً یہ بدو لوگ آتے تھے تو بہت بدتمیزی کرتے تھے، حضور کو بہت ستاتے تھے، پریشان کر دیتے تھے، لیکن آپ بہت ہی ٹھنڈے مزاج سے ہر چیز کو برداشت کرتے تھے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک نجران کی موٹے کنارے والی چادر آپ اوڑے ہوئے تھے، تو کرتا اس زمانے کا کرتا یہی تھا، بدن پہ چادر، تو وہ کھردرے ٹائپ کی چادر تھی وہ، جس سے جو ہے اگر کھینچے تو زخم آ جائے۔ تو ایک بدو آیا دیہاتی، پیچھے سے اتنی زور سے اچانک اس نے کھینچا کہ وہ جسم لال ہو گیا، ایک دم سرخ ہو گیا، پلٹے تو سختی سے اس نے کہا، اے محمد مجھے تمہارے اس مال میں سے میرا حصہ دو۔ غریبوں کو مال تقسیم کر رہے تھے، ضرورت مندوں کو، تو آیا ہے پیسے مانگنے کے واسطے، اور دادا گیری ایسی کہ اتنا سختی سے کھینچ کر سختی سے بول رہا ہے دے دو۔ تو حضور ذرا بھی غصے میں نہیں آئے، مسکرا کے دیکھا اس کو، بجائے غصے میں آنے کے، دیکھو یہ بھی کیسا انسان ہے، بھولا، مانگنے کا یہ بھی کوئی طریقہ ہے۔ تو حضور نے صرف مسکرا کے دیکھا اور پھر اس کو جو دینا تھا اس کو دلوا دیا۔ تو ایسی جو ہے طبیعت میں بہت نرمی تھی۔ مکہ جو فتح ہوا وہ کتنا بڑا واقعہ تھا، 8 سال سے جو مکے والے 13 سال نا، 13 سال ادھر کے 7-8 سال، 20 سال سے جو مکے والے رات دن آپ کو ستاتے تھے، آپ کے ساتھیوں کی جانیں لیں، آپ کے راستوں میں کانٹے بٹھائے، آپ کی بیٹیوں کو شہید کروایا، گرایا، کیا کیا ظلم نہیں کیا تھا مکے والوں نے۔ آپ کے ساتھیوں کو کوڑوں سے مارنا، آگ پہ لٹانا، آپ کو رات دن گالیاں دینا، آپ کا گلا دبانا، آپ کی جان لینے کی کتنی کوشش کی ہے۔ تو پورے بڑے مجرم سامنے کھڑے ہوئے، مکہ فتح ہو گیا ہے، پورے بڑے بڑے مجرم، قاتل، آپ کے ساتھیوں کے قاتل، سخت سنگدل، سخت ظالم سامنے کھڑے ہوئے، اور سب قتل کے قابل تھے، ان کے جرائم اتنے تھے کہ سب کا گلا کاٹ دیا جائے، اس کے قابل تھے وہ۔ لیکن حضور نے آسانی سے کہا کہ جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ کتنا بڑا دل ہے۔
اور جب مدینے میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں، پورے عرب کا سینٹر ہے اور وہیں سے پورا آپ کے خلاف ظلم ہوا ہے، اب وہ فتح ہو گیا ہے، داخل ہو رہے ہیں، تو عام آدمی کیا کرتا ہے، اتنے جہاں ظلم ہوئے پورا، تو وہ سینہ تان کے بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے یہ علاقہ فتح ہو رہا ہے، فلاں پکڑا جا رہا ہے، اور شان کا وقت ہے، وہ فوج کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، دشمنوں کے گڑھ میں داخل ہو رہے ہیں، تو آدمی کو فخر کی کیفیت رہتی ہے۔ لیکن حضور پہ اتنی عاجزی کا غلبہ کہ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تو جھکتے 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 اللہ کی عاجزی کا غلبہ، میں کچھ نہیں، زبان پہ الفاظ تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، بس اللہ اکیلے ہیں، انجز وحدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، وحزم الاحزاب وحدہ، اور پورے دشمن گروپوں کو اس اکیلے نے شکست دی۔ تو میں کیا کہیں بھی نہیں ہے، اتنا بڑا کارنامہ، اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی جانیں دینے کے بعد، اتنی بھوک پیاس خوف، اتنی 20 سال کی رات دن کی قربانیوں کے بعد جو فتح ہو رہی ہے، تو اپنا کہیں پتہ ہی نہیں ہے، میں کیا کہیں ہے ہی نہیں، سر جھکا ہوا ہے عاجزی سے، جھکتے جھکتے جو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کوہان سے جا کے لگ گیا عاجزی سے سر، اور زبان پہ ہے بس اللہ نے کیا، اور سب کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ ایسے ہی طائف کی جو جنگ تھی، طائف کا جو دن تھا، جب مکے سے مایوس ہو گئے، دوسرا بڑا شہر قبیلہ وہ طائف میں تھا، ان کے پاس جا کے آپ نے دعوت دی، ان لوگوں سے رشتہ داری بھی تھی بڑے سرداروں سے، مگر انہوں نے جیسا بھیانک سلوک کیا سب لوگ بار بار سنیں، کہ پتھروں سے مار مار کے آوارہ نوجوانوں کے حوالے کر دیا کہ ان کو پتھروں سے مار مار کے شہر سے باہر کرو۔ بہت تکلیف، زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف اسی وقت اٹھانی پڑی۔ فرشتے آ گئے آسمانوں سے، اے نبی آپ اشارہ کر دیں، ہم ان کو تباہ کر دیں گے۔ وہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں شہر تھا، پہاڑ کا فرشتہ آیا کہ 2 پہاڑیوں کو ملا کے ان کو میں چٹنی بنا دوں گا، آپ اشارہ دیں۔ تو اس موقع پر جو ہے اتنی جو ہے ظلم کی کیفیت ہے، اتنی مظلومی ہے، غش کھا کے گر رہے ہیں، خون جا رہا ہے، لوگ مار مار کے دھکے دے کے گالیاں دے دے کے نکال رہے ہیں، اس وقت پہ بھی اللہ نے کیا کیا کہ اللہ آپ کو جو ہے کچھ کرنا ہی ہے تو آپ ان کو ہدایت دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے، یہ نہیں تو ان کے بچے ہدایت پائیں گے، آج عذاب آ جائے گا ان پہ تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کے بچے جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں۔ ایسی جو ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر دے دیا، تو منہ میں لقمہ لیتے ہی اندازہ ہو گیا زہر ہے، مگر پہلا لقمہ وہ اندر چلا گیا تھا، تو اسی زہر کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت تو اس زہر نے اثر نہیں کیا، لیکن پھر ایک مدت کے بعد اس نے پھر اثر کیا، تو ایک تحقیق یہی ہے کہ اسی زہر سے آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہودیاں نے جو زہر دیا اس کو بلایا، اس نے اقرار کر لیا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا، سزا نہیں دی، اپنے جان کے قاتلوں کو آسانی سے معاف کر دیا۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کی سنت، بہت معاف کرنا۔ اللہ نے حکم دیا تھا خذ العفو، معاف کرنے کی عادت اختیار کیجیے، وامر بالعرف، اور معروف اچھے بھلے طریقے کی لوگوں کو تعلیم دیجیے، واعرض عن الجاہلین، جو جہالت کرتے ہیں ان سے برابر کی جہالت مت کیجیے، ان سے نظر انداز کر دیجیے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کے جو اخلاق تھے، ایسی سخاوت بھی آخری درجے کی تھی۔ ابھی بتایا کہ کسی کو نہ نہیں بولتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور آپ کے پاس بہت بکریاں اس وقت آئی ہوئی تھیں، پہاڑوں کے دامن میں جتنی وادی تھی پوری بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے آگے جیسے ہی کہا کہ اے محمد، ویسے ہی بولتے تھے وہ لوگ، رف مجھے بکریاں دیجیے، آپ نے فوراً کہا یہ پوری بکریاں لے لو۔ کوئی 10 12 20 100 نہیں، پوری وادی میں جتنی بکریاں تھیں اس نے پوچھا، اجنبی آدمی کوئی پوچھتے ہی اس کو سب پوری دے دی۔ وہ اپنے قبیلے میں گیا، ہر طرف پاگل کی طرف سے، دیکھو محمد ایسا دیتے ہیں کہ آئندہ تنگی ہوگی اس کا خیال ہی نہیں کرتے، پورا کا پورا دے دیتے ہیں۔ وہ سب بولتا پھرتا تھا، لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ایسا دل تھا، بڑی بڑی چیز آسانی سے دے دیتے تھے۔ گھر میں فاقے چل رہے ہیں، پھر گھر میں 2 2 مہینے سے کھانا نہیں بن رہا، مگر سخاوت ایسی ہے۔
ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ایسا ہے کہ جسم کو بھی حضور نے مضبوط رکھا ہے۔ تو مکے میں جو ہے رکانہ نام کا پہلوان تھا، اس کے سامنے جا کر جب اللہ کی بات کی 1 سے 2 مرتبہ، اس نے کہا کہ میں لڑنے بڑنے کا آدمی ہوں، کشتیاں کرنا مجھے معلوم ہے، یہ جو آپ باتیں بول رہے ہیں یہ سب مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں موٹے دماغ کا ہوں، آپ اگر اللہ کے رسول ہے تو کشتی میں مجھے ہراؤ تو ہی مانوں گا، میرے کو یہ سب باتیں نہیں آتی۔ تو 3 بار کشتی ہوئی، 3 بار منٹوں میں اس کو پٹک دیا، سیڑھی پہ بیٹھ گئے، تو وہ کلمہ اس نے پڑھ لیا۔ تو حضور آج کل دینداری کا مطلب کیا ہے؟ ڈھیلے ڈھالا، کمزور رہنا، جسم کمزور رہنا، یا ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ کئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے ہی بہت مضبوط تھے۔ احد کی جنگ میں ضرورت پڑنے پہ نیزہ اٹھا کے مارا ابن قمیہ کو، تو وہ لڑکیاں کھاتے ہوئے نیچے گرا ہو، لٹ پٹ ہوتے ہوئے۔ اور چٹان جب آئی خندق کی لڑائی میں، بہت بڑی پتھر کی چٹان آئی ہے، کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو سب لوگ آپ کے پاس پہنچے، آپ نے 3 ضرب لگائی تو پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اگرچہ یہ معجزہ ہے مگر طاقت کی بھی بات ہے، معجزہ ہے، کوئی طاقتور ایسا چٹان کو تو ریزہ نہیں کر سکتا، نبی ہونے کا معجزہ ہے، لیکن طاقت بھی ایسی تھی۔ اور جنگ جب بھی ہوتی تھی تو بڑے بڑے بہادر ہی آپ کے قریب رہ سکتے تھے، جہاں تیز جنگ ہوتی تھی وہاں رہتے تھے آپ، یعنی کہ کونے میں کہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو دل کی قوت بھی، جسم کی قوت بھی، اعصاب کی قوت بھی، سب ہمارے نبی میں تھے۔ اور بہادری تھی طبیعت میں، ایسی بہادری تھی کہ چھوٹی عمر میں بھی جب سب لوگ مورتی پوجا کے عادی تھے، ان کے بیچ میں جا کے بولتے تھے لات و عزیٰ کی قسم، یہ مورتیوں سے زیادہ کوئی مجھے مبغوض ہے، یعنی جب اس وقت ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس وقت جا کے کھلے عام لوگوں سے کہتے تھے۔ حالانکہ شرم و حیا اتنی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے پہ اتنی حیا تھی کہ مدینے کی کسی بھی جوان دوشیزہ کے چہرے پہ وہ حیا شرم نہیں تھی، ہمارے نبی کے چہرے پہ تھی۔ لوگوں سے سیدھے آنکھ ملا کے حضور بات نہیں کرتے تھے حیا کی وجہ سے۔ جیسے ایک نوجوان لڑکی ہے، اپنے سے باپ سے بھی بات کرے گی تو ذرا سر جھکا کے بات کرے گی، نیچے دیکھتے ہوئے، حیا کی وجہ سے۔ تو حضور کسی سے بھی بات کرتے تھے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں نیچے رکھتے تھے، کسی کو دیکھنے کی ضرورت پڑی تو ایسا کن اکھیوں سے دیکھتے تھے، حیا والے جیسے دیکھتے ہیں کن اکھیوں سے، اس میں ایک عجیب خوبصورتی رہتی ہے اس ادا میں، تو بڑی حیا والے تھے۔ اتنی حیا کے باوجود پھر بہادری تھی ساتھ میں، عام طور پہ حیا والے بزدل رہتے ہیں پیچھے پہ، ہمارے نبی اتنی حیا والے تھے لیکن بہادر بھی زبردست تھے ساتھ میں۔ یہ 2 چیزوں کا سنگ ملن یہ ہے حضور کی، آگ بھی پانی بھی، اور اللہ میں یہی ہے، رحمت بھی ہے پکڑ بھی ہے، 2 چیزیں ہیں تو ہی اللہ کا قریب بن سکتا ہے۔ تو جب 17 سال کی عمر کے تھے تو اونٹ سرکش ہو گیا، تو سامنے سے آ کے اس کو پکڑ کے قابو کیا، حالانکہ اونٹ سرکش ہوتا ہے تو کسی کی سنتا نہیں، اور مدینے میں مکے میں کھلم کھلا توحید کی دعوت۔ ایک مرتبہ حرم کے صحن میں پورے بڑے بڑے سردار اپنے اپنے غنوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گروپ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک ظالم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، آپ کے جاتے ہی انہوں نے مذاق اڑایا، تو حضور ڈرے نہیں، سب کے قریب جا کے کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے یہ لے کے آیا ہوں، نہیں سمجھ گئے تو گلا کاٹ دوں گا تمہارا۔ پورا صحن پورا کافروں سے بھرا ہوا ہے، آپ اکیلے ہیں، مگر کیسا بول رہے ہیں کہ یہ لے کے آیا ہوں، اب تمہاری گردن کٹنے والی ہے تمہاری، کیا سمجھ رہے ہو تم لوگ؟ ایسی بہادری، وہ حیا کے ساتھ ایسی بہادری۔ بہرحال بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ کچھ چیزیں پھر بعد میں کبھی بتائیں گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کیسا بنایا؟ بہت ہی کمالات والا بنایا۔ اللہ کو جو بہادری چاہیے تھی وہ بہادری تھی، جو سخاوت اللہ کو پسند ہے ویسی سخاوت تھی، جو نرمی معافی جو چاہیے تھی وہ معافی تھی، جو اپنائیت چاہیے تھی وہ اپنائیت تھی، جو اخلاق چاہیے تھے وہ جو اخلاق تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے جامع کمالات بنا کے انسانوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ دیکھو جس جنت میں تم کو آنا ہے وہ ہمت والوں کی جگہ ہے، وہ میرا گھر ہے، وہ وہاں آنا ہے تو یہ محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو سامنے رکھو، یہ میرے چہیتے ہیں،
ان کی ایسی بہادری، ان کے ایسے بڑے بڑے کام کر کے آؤ، نکمے بن کے مت آؤ، کچھ کام کرنے والے بن کے آؤ، تو پھر میری صحبت میں رہ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو، آپ کی مختلف سیرت کے پہلوؤں کو گہرائی سے سمجھنے کی توفیق ملے، اور پھر پوری ہمت کے ساتھ ہم اس کی پیروی کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔